آج 7 محرم پہلی جمعرات کا وہ مبارک دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا، محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لوٹانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعہ اور جمعرات کا ببرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر کی مبارک رات آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کی قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ آج محرم کی پہلی جمعرات کا مبارک دن ہے، یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ محرم کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر مصلے پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کریم غیب سے نواز رہا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نارینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ محرم کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اور اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کروا نہیں سکتا۔ ان چند منٹوں میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آج وہ مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے برزگیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اگر آپ چاہے تو یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کے چاہے
9, 10, 11, 12 बज जाएं, आप इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज तक ये वजीफा जिसको बताया, जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें फायदा नहीं होता। एक बात आप याद रखिएगा कि कुरान पाक का पढ़ना हर किसी को फायदा देता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह के मुबारक नाम पढ़ें और आपको फायदा ना हो। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक हमारी आखिरत को पहले बनाता है और फिर दुनिया को बनाना शुरू करता है। जब हमारी आखिरत बन जाती है उस वक्त तक हम लोग वजीफा पढ़ते हैं, लेकिन जब दुनिया बनाने की बारी आती है तो फिर हम वजीफा पढ़ना छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप अल्लाह पाक से पूरी लौ लगाएं, पूरी उम्मीद रखें और इस वजीफे को फिर पढ़ना शुरू करें। ऐसे ऐसे असबाब आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 7 मुहर्रम पहली जुमेरात के दिन आपने क्या करना है? जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले, मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे ज्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है और ये रिवायत में आता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। अगर आप नौकरी के लिए परेशान है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, आप नौकरी के लिए पढ़ लें। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है उस काम में बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आप ने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब अपनी आंखों को बंद करें और यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठ कर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा है। इस दुनिया में हमारे आने का वाहिद मकसद अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। इस ज़ात को राजी करना है जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है, और उसके महबूब को राजी करना है। जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज अगर आप खुद अपनी आंखों से रब के कमलात को, रब की गैबी मदद को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ कर देखिएगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का राज आपके हवाले किया है। अब जब या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से रब राजी है, अब वक्त है रब करीम से मांगने का। तो फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा आज का खास अमल है। आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है।
یہ ایسی صورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ صورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی صورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 7 محرم پہلی جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔